بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کی معروف شخصیت حاتم طائی کے بارے میں مکمل تفصیلات جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا وہ صاحب ایمان تھے اور ان کی اولاد میں سے کون کون مومن تھا۔ محترم ناظرین، حاتم طائی کے والد عبداللہ حاتم کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ حاتم کی ماں نے اس کی پرورش بڑی دل جمی سے کی۔ وہ بڑی دولت مند اور نہایت سخی عورت تھی۔ وہ اپنی تمام تر ملکیت کی چیزیں ہمیشہ سخاوت کر دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس کے بھائیوں نے اس کی تمام مال پر قبضہ کر کے روک لیا اور اپنی بہن کو 1 سال تک قید رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اسے بھوک اور فاقہ کا مزہ چکھائیں گے اور مال و دولت کی قدر و قیمت بتائیں گے کہ ایسے ہی دولت کو بانٹتے رہنے سے دولت تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آخر کار جب اس بہن کو چھوڑا تو اس کے مال میں سے تھوڑا سا حصہ اس کے حوالے کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر آئی تو بنو حوازن کی ایک تنگ دست خاتون اس کے پاس فریاد لے کر آئی تو اس نے وہ سارے کا سارا مال جو بھائیوں نے دیا تھا اس خاتون کو دے ڈالا اور کہنے لگی کہ جب میں نے بھوکا رہ کر اس کی تکلیف دیکھی تو اس وقت سے میں نے قسم کھا لی تھی کہ کبھی کسی سائل سے کوئی چیز نہ چھپاؤں گی۔ دوستو، اس سخی ماں نے اپنے بیٹے حاتم کی تربیت بھی ایسے ہی انداز میں کی تھی اور اس عادت کا اسے وارث بنایا تھا اور اسے سخاوت کا دودھ پلایا۔ وہ جوان ہو کر بڑا سخی شخص بنا۔ وہ سخاوت ہی سے دل کو بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ یہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں بھی اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا کہ کسی کو کھانے میں شریک کر لوں۔ اگر کوئی کھانے والا ساتھ مل جاتا تو ساتھ مل کر کھاتا، ورنہ اپنا کھانا پھینک آتا تھا۔ حاتم کا دادا ایسی سخاوت کو بالکل پسند نہ کرتا تھا۔ چنانچہ دادا نے پوتے حاتم کو اونٹوں کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک دن عبید بن الابرز، بشیر بن ابی حازم اور نابغہ زیبانی نعمان کے پاس جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے اور اس سے مہمانی کا مطالبہ کر ڈالا۔ حاتم نے ہر ایک کے لیے ایک ایک اونٹ ذبح کیا، حالانکہ وہ انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے نام بتائے تو سارے اونٹ ان میں تقسیم کر دیے۔ وہ تقریباً 300 کے لگ بھگ اونٹ تھے اور خوشی خوشی گھر آیا اور دادا جان کو بڑے پرتپاک انداز سے مبارکباد دینے لگا۔ کہنے لگا کہ میں نے دائمی عزت و وقار کا ہاتھ آپ کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور پھر سارا واقعہ دادا جان کو سنا ڈالا۔ محترم دوستو، جب دادا نے یہ سارا معاملہ سنا تو کہنے لگا اب تو انتہا ہو گئی، لہٰذا اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حاتم نے کہا اگر آپ بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں پسند کرتے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ میں تنگ دستی اور ناداری میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ مل جل کر رہ سکتا ہوں۔ مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا کہ میرے دادا اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے گئے اور مجھے اس وقت سنسان گھر میں تنہا چھوڑ دیا، جبکہ میرے ساتھ میرے گھر والے بھی نہیں ہیں۔ محترم دوستو، وقت کی گاڑی کچھ عرصہ یوں ہی چلتی رہی اور بالآخر حاتم بن عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ حاتم بن عبداللہ نے پہلی شادی نیوار نامی عورت سے کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرز سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دونوں یعنی صفانہ بنت حاتم اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی دولت حاصل کی تھی۔ حاتم ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی تھی۔ وہ نہایت خاموش طبع، نرم دل اور حد درجہ بامروت تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے شاید ہی دنیا کو کوئی ایسا آدمی ہو جو واقف نہ ہو۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ چھڑا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ جو بھی اس گھوڑے کو دیکھتا ہے اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتا۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ بولا جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا کسی بھی دانا اور عقل مند شخص کو زیب نہیں دیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں
ہمیں معلومات فراہم کرو اور اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی اور اس کی پسندیدہ ہو۔ دربار میں موجود ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات بڑی پسند آئی۔ اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے خود گھوڑا مانگو۔ اگر وہ گھوڑے کو ایثار کر دے تو حاتم طائی یقیناً سخی انسان ہے۔ محترم دوستو، ملک روم سے چلتا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ سیاہ ترین رات کا سناٹا اور گرجتے ہوئے بادلوں کی پرزور آواز ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہ تھا۔ مہمانوں کی تواضع کرنا امر محال اور مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آرائش کا پورا انتظام کر ڈالا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکاوٹ کی جگہ توانائی محسوس کی اور خوب گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی اور فضا بھی گرد و غبار سے بالکل صاف تھی۔ درخت دھلے ہوئے سرسبز و شاداب تھے، ہوا خنک آلود اور دل خوشکن تھا۔ لگتا تھا آکسیجن گھونٹ گھونٹ اندر اتر رہی ہے۔ ناشتہ کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا، ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ دوستو، وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دیتے، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ چراگاہ یا کہیں سے بھی ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا لیتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اور سب سے قیمتی گھوڑا مہمانوں کے لیے اس نے وقف کر ڈالا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ محترم دوستو، قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض و عناد اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ کھٹکنے لگا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت نہیں ملے گی۔ تخریبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک مفسد، چالاک، لالچی شخص کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔ یہ بے رحم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچ کر اس کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو خوش گفتار، خوش مزاج اور پرسکون تھا۔ یہ مہربان شخص قتل کے ارادے سے آنے والے کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسی پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ مسافر اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ ابھی چند روز اور قیام کرتے، مزید خدمت کرنے کا موقع ملتا۔ مسافر کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا، کیا آپ مجھے وہ کام بتا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس مسافر شخص نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام رکھا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کر کہا، میں ہی وہ حاتم ہوں جس کو آپ قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ آپ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ کام اسی وقت نہ کر سکے تو بعد میں لوگ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام و اکرام سے محروم ہو جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر مہمان اپنے میزبان کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ترکش پھینک دیا اور کہا، ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔
دوستو حاتم بن عبداللہ الطائی اس طرح لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے، میزبانی کرتے رہے اور سخاوت کرتے رہے اور بالآخر 578 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ دوستو جیسا کہ اس ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ حاتم طائی کی اولاد میں سے 2 کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا، مگر ان کے ایمان لانے کے اسباب کیا تھے اس کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عدی کا خاندان مدت سے قبیلہ طے پر حکمرانی کرتا چلا آ رہا تھا اور ظہور اسلام کے وقت وہ خود قبیلہ کے سردار تھے۔ عدی بن حاتم ابتدا میں بت پرست تھے اور قبیلہ طے کے بت فلس کو خدا مانتے تھے، لیکن جب اس بت کی بے بسی کا یقین ہوا تو اس نے بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل فتوحات حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ آپ کا اثر و اقتدار اور اسلام کا دائرہ کار وسیع ہونے لگا۔ عدی بن حاتم کو فکر لاحق ہوئی کیونکہ ایک طرف حکمرانی کا غرور اس کو اسلام کے سامنے سر جھکانے سے روک رہا تھا، دوسری طرف اس اسلامی فتوحات کے سیلاب کو روکنا بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ اس لیے وہ انتظار میں تھا کہ جب اسلامی لشکر حملہ کرے گا میں وطن چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کا سردار تھا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خبر سنی تو مجھے آپ سے شدید نفرت ہوئی۔ پورے عرب میں مجھ سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ نفرت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ میں عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، خود کو بڑا دیندار خیال کرتا تھا اور اپنی قوم سے لوٹ کے مال کا چوتھا حصہ بھی وصول کرتا تھا۔ سردار ہونے کے ناطے میں اس حصے کو اپنا حق سمجھتا تھا، مگر جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کی خبریں مجھے ملتی، میری نفرت اور دشمنی میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے ایک عربی غلام جو میرے اونٹوں کا چرواہا تھا اس سے کہا، تیرا بھلا ہو میرے لیے چند موٹی تازی سدھائی ہوئی اونٹنیاں ہمیشہ میرے قریب قریب تیار رکھنا، جیسے ہی تمہیں خبر ملے کہ لشکر محمد نے ہمارے علاقے کا رخ کیا ہے تو تم مجھے اطلاع کر دینا۔ میرے حکم پر اس نے چند خوبصورت سواریاں تیار کر دی۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے عدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے حملہ آور ہونے پر تم نے اپنی حفاظت کا جو منصوبہ بنایا تھا اس پر ابھی عمل کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے کچھ جھنڈے دیکھے ہیں، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ لشکر محمد ہے۔ دوستو جناب عدی کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ جاؤ جلدی سے اونٹنیاں لے آؤ۔ وہ گیا، اونٹنیاں لے آیا۔ میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس پر سوار کیا اور شام کی طرف بھاگ نکلا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے ہم مذہب عیسائیوں کے پاس چلا جاتا ہوں، مگر مجھ سے ایک بھول ہو چکی کہ جاتے ہوئے میں اپنی بہن صفانہ بنت حاتم کو یہیں چھوڑ گیا اور بالآخر میں شام پہنچا اور وہیں مقیم ہوا اور وہیں رہنے لگا۔ میرے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر آئے اور میرے قبیلے کو فتح کر کے موجود لوگوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کچھ قیدی پیش کیے گئے تو ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی موجود تھی۔ دوستو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان قیدیوں کے پاس سے گزر ہوا تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میرا سفیر بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ مجھے چھوڑ دیں اور عربی قبائل کے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کریں۔ میں اپنے قبیلے کی سردار کی بیٹی ہوں۔ میرے والد ایک نیک دل انسان تھے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور کیا کرتے، بے لباسوں کو لباس مہیا کرتے، ہر ضرورت مند جو ان کے پاس آتا اسے خالی ہاتھ کبھی واپس نہ لوٹاتے تھے۔ محترم دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روداد سنی تو فرمایا، تمہارے والد کون تھے اور تمہارا سفیر کون ہے؟ حضرت صفانہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، میرے والد حاتم بن عبداللہ الطائی ہیں اور میرا سفیر میرا بھائی عدی بن حاتم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حاتم طائی کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں بالکل میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفانہ، تم نے جو صفات ذکر کی ہیں یہ سب مومنوں کے صفات ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اسے اپنے والد کی عزت کی وجہ سے چھوڑ دو کیونکہ وہ نیک اخلاق کے مالک شخص تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً اسے رہا کر دیا۔
لیکن دوستو وہ عورت اپنی جگہ پر کھڑی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا بات ہے، اب آپ جاتی کیوں نہیں؟ صفانہ نے کہا، میں جس باپ کی بیٹی ہوں اسے کبھی یہ گوارا نہ تھا کہ اس کی قوم مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ سکھ کی نیند سو جائے۔ میں اکیلی رہائی حاصل کر کے کیا کروں گی جبکہ میرے قبیلے کے دوسرے لوگ ابھی بھی قیدی ہیں؟ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کے قبیلے والوں کو بھی اس کے اور اس کے والد کی عزت کی خاطر چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، 3 افراد پر رحم کرو اور یہ ان کا حق ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ نمبر 1، وہ معزز شخص جسے ذلت دی گئی ہو۔ نمبر 2، وہ مالدار شخص جو کسی وجہ سے غربت میں چلا گیا ہو۔ نمبر 3، وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان ضائع ہو رہا ہو۔ دوستو جب صفانہ نے یہ عالی اخلاق دیکھے تو اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طرح صفانہ بنت حاتم طائی مسلمان ہو گئے اور اس کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو طے کے تمام مال غنیمت بھی واپس کیے، اور جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو حضرت صفانہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے قبیلے کے باقی لوگ مسلمان فوجیوں کے خوف سے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں اور انہیں جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیں تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ دوستو حضرت صفانہ کی عرض کرنے پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے ساتھ اپنے خاندان کا ایسا شخص بھیجوں گا جو میری طرح دعوت دے گا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ شخص کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صفانہ کے لیے ایک سواری تیار کی جائے جس پر وہ عزت کے ساتھ بیٹھے۔ صفانہ بنت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئی اور علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ان کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو علی ابن ابی طالب نے بلند آواز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حفاظت کا پیغام پڑھ کر سنا دیا۔ دوستو قبیلہ طے کے پیادے اور گھڑ سوار جوک در جوک نیچے اترنے لگے۔ جب انہوں نے اپنے بیوی بچوں اور مال و متاع کو دیکھا تو سب رونے لگے اور علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گرد جمع ہوئے اور کلمہ شہادت ادا کیا۔ محترم دوستو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک سواری ہماری طرف آتی دکھائی دی۔ مجھے شک گزرا کہ یہ تو میری بہن صفانہ ہے، مگر پھر خیال آیا کہ اسے تو مسلمانوں نے قید کر لیا تھا، وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ جب وہ قریب آئی تو وہ میری بہن ہی تھی۔ وہ اترتے ہی مجھ پر خفا ہونے لگی، مجھے خوب برا بھلا کہا، مجھے ملامت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم ظالم اور رشتوں کو ختم کرنے والے ہو۔ تمہیں اپنے بیوی بچوں کی پرواہ تھی جن کو لے کر بھاگ نکلے اور بہن کی ذرا پرواہ نہ کی۔ میں نے اپنی بہن صفانہ کی ساری ملامت حوصلے سے سنی اور بہن سے معافی مانگی، لہذا وہ بہن تھی راضی ہوئی اور ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ایک روز میری بہن مجھ سے کہتی ہے کہ میرے بھائی ایک مشورہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دو، وہ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں اور اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والوں میں شامل ہو جاؤ، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے مدینہ منورہ پہنچو۔ شوق کے ساتھ جاتے ہو تو بھی، خوف کھاتے ہوئے جاتے ہو تو بھی لازمی ایک دفعہ مدینہ ضرور حاضر ہو۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ بہن کا مشورہ سن کر میں نے سوچا کہ مجھے ایک بار ضرور مدینہ جانا چاہیے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوئے تو مجھے کیا نقصان، اگر وہ سچے ہوئے تو میں جان لوں گا اور ان کی پیروی کر لوں گا۔ لہذا میں شام سے نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ محترم دوستو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ عدی بن حاتم ہے۔ میں بغیر کسی امان نامے یا صلح نامے کے حاضر ہو گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے صحابہ کو فرما چکے تھے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر اپنا حجرہ کی طرف چل پڑے۔ اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک ضروری گزارش کرنی ہے۔ آپ اس عورت کی التجا سننے کے لیے وہیں رک گئے۔ وہ دیر تک آپ کو اپنا مسئلہ بیان کرتی رہی اور آپ بڑی توجہ اور دل جمی سے سنتے رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حاجت پوری کی اور مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے۔ دوستو، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا، اللہ کی قسم یہ بادشاہ نہیں، بھلا بادشاہوں میں اتنا صبر اور حوصلہ اور عجز و انکسار کہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے تو مجھے کھجور کے پتوں سے بھرا ایک تکیہ دیا اور فرمایا، اس پر بیٹھو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اس پر تشریف فرما ہو، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مہمان کو تکیے پر بٹھایا اور خود زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ اپنے مہمانوں کی بے حد عزت افزائی کیا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی کے ساتھ کچھ گفتگو فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے عدی، کیا تم اس بات سے فرار اختیار کرتے ہو کہ تمہیں اس بات کی گواہی دینی پڑے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ کیا تم اللہ کے سوا کوئی سچا معبود جانتے ہو؟ عدی بن حاتم کہنے لگے، جی نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود میرے علم میں نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو پھر تم اس لیے بھاگتے پھرتے ہو کہ تمہیں اللہ اکبر نہ کہنا پڑے، کیا کوئی چیز بھی اللہ سے بڑی ہے؟ عدی بن حاتم نے پھر عرض کی، اللہ سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عدی، مسلمان ہو جاؤ تو تم محفوظ ہو جاؤ گے، تمہاری جان بچ جائے گی، تمہارے مال کی حفاظت کی جائے گی۔ عدی بن حاتم نے کہا، میں پہلے سے ہی ایک دیندار آدمی ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا، میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہودی وہ ہیں جن پر غضب ہوا، اور جبکہ عیسائی وہ ہیں جو گمراہ ہیں۔ عدی بن حاتم کہنے لگے، کیا آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ کیا تم رکوسی نہیں ہو؟ تم اپنی قوم کی غنیمت یعنی لوٹ سے چوتھا حصہ وصول نہیں کرتے، حالانکہ وہ تمہارے مذہب کے مطابق تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ محترم دوستو، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اب عدی بن حاتم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات کے بعد آپ کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، ممکن ہے تم اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے کہ تم سوچتے ہو کہ اس نبی کے پیروکار نہایت غریب اور مساکین ہیں۔ ایسے کمزوروں ناتواں جنہیں عربوں نے دھتکارا ہوا تھا وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کوئی امیر زادہ، رئیس اور سردار مسلمان نہیں ہو رہا۔ اللہ کی قسم، ان قریب مال وافر ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ممکن ہے تمہارے دل میں ہو کہ مسلمان بہت کم ہیں اور ان کے دشمنوں کی کثرت ہے۔ اللہ کی قسم، ان قریب تم سنو گے کہ اکیلی عورت قادسیہ یا ہیرا جو کوفہ کے نواح میں ہے، وہاں سے چلے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، وہ پرامن سفر کرے گی۔ ان قریب کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے اور مسلمانوں کی ملکیت بنیں گے۔ ان قریب ارض بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے قبضہ میں ہوں گے۔ دوستو، عدی بن حاتم کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی قبول کرتا ہوں۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خصوصی عنایات سے نوازا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی اور فیاض تھے۔ حاتم طائی ایک ایسی معروف تاریخی شخصیت تھے جو اپنی شاعری، سخاوت اور گھڑ سواری کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ حائل میں گاؤں توران میں حاتم طائی کا محل، ان کی قبر کی باقیات آج بھی ان کے چاہنے والوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی منفرد اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔